کرتے ہیں کہ وہ اپنے بندہ کو جگہ بہ جگہ استعمال کرتا ہے، وہ اپنے جلال کے لیے اپنے لوگوں کو استعمال کرنا جانتا ہے۔ کنٹرول ونڈو بس ایک دفعہ بھی چلے جائیں گے نا، ہاں کنٹرول ونڈو میں آگے برائٹنس بڑھا اس میں لائٹ کیسے چلائیں؟ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، خداوند کے بزرگ نام کو جلال دیتے ہیں کہ خداوند نے ممکن کیا کہ ہم اس کی بارگاہوں میں بیٹھیں تو اس کے بزرگ نام کو جلال دے سکیں، اور یہ الہی بیت ہے جسے ہم جاننے کے لیے بیٹھے ہیں، اور یہ خدا کا پاک روح القدس ہی ہماری رہنمائی اور رہبری کرتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں نصیحت دیتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے۔ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ خدا کے باتوں کو بیان کر سکے اور اس کے کلام کو پورے طور پر سمجھ سکے، اسے بیان کر سکے۔ پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے ہم خداوند کے کلام پر توجہ کریں گے، کیونکہ میرے عزیزو خدا کے کلام میں لکھا ہے جو کلام کو سنتا ہے بھلائی کو دیکھتا ہے۔ ہم سب جتنے یہاں جمع ہوئے ہیں سیکھنے کی روح سے آئے ہیں۔ میرے عزیزو نہ ہی میں کوئی عالم ہوں، نہ ہی میں نے کوئی بڑی اسٹڈی کی ہے، میں خاک اور راک مٹی ہوں۔ جو خدا کا فضل ہے، خدا کا رحم ہے، جو خدا نے مجھے یہ توفیق بخشی، اور بھائی صاحب کے بھی بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے مجھے موقع دیا۔ آئے ہم سب خدا کے کلام کو مل کر سیکھیں گے۔ آج کا جو مرکزی حوالہ خدا نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے چنا ہے، مکاشفہ 13 باب اس کی 15 آیت سے لے کر 18 آیت کے آخر تک ہم نے تلاوت کی ہے خدا کے کلام اقدس میں سے۔ اور میرے عزیزو خدا کے کلام اقدس میں سے آج ہم سیکھیں گے 666 کے بارے میں، مارکو 20 کے بارے میں، حیوان کے عدد کے بارے میں۔ میرے عزیزو یہ آپ کے سامنے خداوند کا مقدس پاک کلام کاشفہ کی کتاب، میں پاسٹر کاشف سے درخواست کروں گا کہ وہ آیت لگائیں یہاں پر۔ اگر یہ لائٹ بند کر دیں تو وہ بھی اے میرے چیزوں خدا کے کلام اقدس میں سے مکاشفہ کی کتاب اس کا 13 باب اور اس کی 18 آیت کی تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام اقدس میں لکھا ہے، حکمت کا یہ موقع ہے جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے، اور اس کا عدد 666 ہے۔ اس بات کو ہم بڑے واضح طور پر جانتے ہیں کہ دشمن ابلیس کا جو عدد ہے 666 ہے، اور اس حیوان کا میرے عزیزو عدد جو ہے 666 ہے، مخالف مسیح، اینٹی کرائسٹ۔ اور میں بھائی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اگلی جو یہ پکچر جو ہے اینٹی کرائسٹ کو ظاہر کرتی ہے، شیطان جو اپنے نبی کو بھیجے گا، دا اینٹی کرائسٹ اینڈ دا فالس پروفٹ، ایک جھوٹے نبی کو جو کہ جھوٹی پیشن گوئیاں کرے گا، جھوٹی نبوتیں کرے گا، اور میرے عزیزو اس کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کے وسیلہ سے جو برگزیدے خدا کے لوگ ہیں وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے میرے عزیزو، کیونکہ یہ جب آئے گا تو یہ بڑے بڑے معجزات اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا، کیونکہ اسے اختیار دیا جائے گا۔ اور میرے عزیزو ہم ان باتوں کو جانتے ہیں کہ خدا قدرت والا خدا ہے، اس کا سامنا نہ تو کوئی کر سکتا ہے، لیکن یہ خدا کے کلام اقدس میں ہی مذکور ہے کہ ایسا ایک وقت آئے گا، اس حیوان کا عدد جو 666 ہے میرے عزیزو، اس کے وسیلہ سے وہ اپنی قدرت کو، اپنے زور کو اور اپنے کاموں کو وہ سر انجام دے گا۔ آج ہم خدا کے کلام اقدس میں جو سیکھ رہے ہیں حیوان کے بت کے بارے میں، اور میرے عزیزو 15 آیت میں لکھا ہے، مکاشفہ 13 باب کی 15 آیت میں، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا جائے گا، اور وہ حیوان کا بت بولے بھی اور
جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں گے ان کو قتل بھی کیا جائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بت کون ہے، اس کے بارے میں ہم سب بولتے ہیں تو ہمارے اوپر بڑے الزام اور بڑے فتوے لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی مارک آف بیسٹ ہے میرے عزیزو۔ ہر ایک فرد بشر وہ جو مسیح یسوع کی کو قبول نہیں کرتا، مسیح یسوع پر ایمان نہیں لاتا اور مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا نہیں جانتا، وہ میرے عزیزو مارک آف بیسٹ ہے، حیوان ہے، 666 کا عدد میرے عزیزو اس کے ماتھے پر ہے اور ابلیس کی چھاپ وہ لیے پھرتا ہے۔ اور میرے عزیزو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے آگے مکاشوہ 13 باب اس کی 16 آیت میں، اور اس نے سب چھوٹے بڑے دولت مند اور غریب اور آزاد اور غلام کے دائیں ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک چھاپ کر دی۔ اس حیوان نے جو مارکو 20 ہے میرے عزیزو، اس نے کیا کیا؟ لوگوں کے اوپر، خواہ وہ آزاد ہو، خواہ وہ غلام ہو، خواہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں دولت مند ہوں، سب کے ماتھے پر ایک چھاپ اس نے کر دی، 666 کی چھاپ۔ لیکن وہ مہر ہمیں نظر نہیں آتی۔ کیا کوئی جانتا ہے کسی کے ماتھے پر مہر کسی نے دیکھی ہے آج تک؟ ذرا میرے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ سب لوگ جاگتے رہیں۔ کسی نے دیکھی ہے ماتھے پر چھاپ؟ وہ ہم میں سے ہی ہے۔ ہم سب جیسے خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، وہ بھی خدا کے گھر میں آتے ہیں، وہ بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی خدا کی پرستش کرتے ہیں، وہ بھی کلام سناتے ہیں، وہ بھی پورے طور پر خدا کی انجیل کی منادی کرتے ہیں، خدمت گزاری کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں ان کے ماتھے پر چھاپ ہے۔ وہ ہونٹوں سے تو خوش آمدید لبوں سے باتیں کرتے ہیں مگر دل میں وہ لعنت کرتے ہیں، خدا کا کلام اقدس بیان کرتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے 17 آیت میں، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام، اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا بلکہ آنے والا ہے کہ جس کے ماتھے پر وہ چھاپ نہیں ہوگی وہ کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتا اس دنیا میں۔ اس کے لیے بڑی مشکلات پریشانیاں ہیں اور وہ لوگ آج بھی موجود ہیں اس دنیا میں۔ وہ لوگ خدا کے لوگ ہیں جنہوں نے برے کے لہو سے اپنے جامے دھوئے اور برے کو قبول کیا اور اس پر ایمان لائے اور پورے طور پر اس کی پیروی کی۔ میرے عزیزو یہ ان لوگوں کی بات ہے۔ آج بھی وہ لوگ دکھوں میں ہیں، مشکلاتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں۔ غربت تنگدستی نے انہیں آ دبایا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے اس حیوان کی چھاپ کو تسلیم نہیں کیا، اپنے ماتھے پر نہیں لگایا، ایکسیپٹ نہیں کیا۔ میرے عزیزو ہر وہ شخص، ہر وہ قوم، ہر وہ قبیلہ جو مسیح یسوع پر ایمان نہیں رکھتی وہ مخالف مسیح ہے، وہ مخالف مسیح ہے، چاہے وہ یہودیوں میں ہو، چاہے وہ کوئی بھی کیٹیگری کا فرد ہو۔ جو مسیح یسوع پر ایمان نہیں لاتا وہ مخالف مسیح ہے، وہ اینٹی کرائسٹ ہے، فالس پروفٹ ہے، اس کے ماتھے پر چھاپ ہے میرے چیزوں۔ اور یہ جو چھاپ ہے بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں کیونکہ خدا کے کلام اقدس میں بہت ساری باتیں مرغوم ہے کہ درخت کو اس کے پھلوں سے پہچانا جائے گا۔ اور یہاں خدا کے کلام اقدس میں جو ہم سیکھ رہے ہیں 666 یہ ایمپائر دکھایا گیا ہے who's run the world، جو پوری دنیا کو چلاتا ہے۔ اور یہ امپائر کس کا ہے؟ دشمن ابلیس کا۔ دشمن ابلیس کا امپائر ہے جس میں میرے عزیزو اگر بھائی صاحب سے درخواست کروں گا تھوڑا بڑا کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں سب کمیونٹیز کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ سب میرے عزیزو سب سے پہلے اوپر کس کا نام لکھا تھا؟ بلیک ہورس، اور پھر دوسرا اس کے بعد دا اینٹی کرائسٹ، اور پھر تیسرا بھی ہے دا وائٹ پاپ۔ یہ مین اس کے پلر ہیں کیونکہ خدا کے کلام اقدس میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس میں پولیٹیشین شامل ہیں اور بلڈرز شامل ہیں، ڈاکٹرز شامل ہیں، اور میرے عزیزو قانون کے بہت سارے محافظ اور قانون اس میں شامل ہے، اور بہت ساری تنظیمیں جو ہیں پورے طور پر اس کام میں وہ لگی ہوئی ہیں جو مخالف مسیح کی چھاپ لوگوں کے ماتھوں پر لگ کرے۔ اور میرے عزیزو یہ اس کا امپائر ہے جو اس نے ابلیس نے کھڑا کیا ہے۔ اور میرے عزیزو ابلیس کے بارے میں ہم بہت جانتے ہیں اچھے لفظوں میں کہ اسے آسمان سے گرایا گیا، اور پہلی جنگ کہاں ہوئی؟ آسمان پر ہوئی۔ اور کس وجہ سے ہوئی؟ گھمنڈ۔ پہلی سیاست کہاں پر ہوئی؟
آسمان پر، اور وہی سیاست زمین پر آئی. کیونکہ میرے عزیزو خدا کے کلام اقدس میں لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ اے خشکی تری تجھ پر افسوس، ابلیس بڑے قہر میں تجھ پر گرا ہے. اور جب اسے کچرے کی مانند نیچے پھینکا گیا، گندگی کی مانند، جیسے ہم اپنے پورے گھر سے کچرا صاف کر کے باہر پھینکتے ہیں، اسی طرح خدا نے اپنی قدرت کے وسیلہ سے مقرب فرشتہ آرکینجل میکائیل کے وسیلہ سے خدا نے میرے عزیزوں سے نیچے پٹک دیا. اور جب نیچے پٹک دیا تو وہ نیچے آ کر اس نے اپنا ایک امپائر کھڑا کیا. وہ خدا کے برابر اپنا تخت بنانا چاہتا ہے، بلکہ خدا سے بھی اونچا کرنا چاہتا ہے. اور یہ جو الومناٹیز ہیں، یہ جو الومناٹی کی تنظیم ہے، سیکرٹ سوسائٹی ہے، یہ میرے عزیزوں اسی کے اندر سارے کام کرتے ہیں اور یہ اسی کی پیروی کرتے ہیں. اور میرے عزیزوں اس میں پوری دنیا کے سارے لوگ جو ہیں اس میں شامل ہیں. اور سب سے بڑی بات ورلڈ بینک جو ہے، دنیا کا بینک، ورلڈ بینک جو ہے امریکہ میں ہے بڑا سب سے. اور ڈالر کے اوپر بھی یہ پیرامڈ کی شکل بنی ہے، جیسے یہ آئیز اوپر بنی ہوئی ہے، اس طرح ڈالر کے اوپر بھی بنی ہے. آج میرے عزیزو یہاں ڈالر کی بڑی ویلیو ہے اور ڈالر سب سے قیمتی ہے. اور ابلیس نے پیسہ، شہرت، دولت، ہر چیز اپنے اختیار میں کی ہوئی ہے. یہ آگے بڑھائیں ذرا. اور یہاں لکھا ہے خدا کے کلام اقدس میں، کاشفہ کی کتاب اس کا 14 باب اس کے 11 آیت میں لکھا ہے، اور ان کے عذاب کا دھواں عبدالباد اٹھتا رہے گا، اور جو اس حیوان اور اس بت کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں، ان کو رات دن چین نہ ملے گا. ان کو کیوں رات دن چین نہ ملے گا؟ کیونکہ ان کو ایک مقصد دیا ہوا ہے، ایک وجہ دی ہوئی ہے. وہ بے چین ہے سب کچھ ہونے کے باوجود، کیونکہ وہ حیوان کی پرستش کرتے ہیں، پورے طور پر اس کی پیروی کرتے ہیں، پھر بھی وہ بے سکون ہیں. میرے عزیزو خدا کے کلام اقدس میں لکھا ہے کہ تاریخی کے فرزند جو ہے نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں، زیادہ چلاک ہیں. خدا کے کلام اقدس میں لکھا ہے. اور جو تاریخی کے فرزند ہیں وہ دن رات جو ہے وہ اپنے کام کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ میرے عزیزو پولیس نے انہیں سکھایا ہے. وہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے. لیکن جو نور کے فرزند ہیں، جو خدا کے فرزند ہیں، ان میں اس طرح کی پھرتی اور اس طرح کا زور نہیں ہے. اور میرے عزیزو یہ لوگ دن رات جو ہے جو اس بت کی چھاپ لیے پھرتے ہیں، دن رات بے چین رہتے ہیں. یہ آگے بڑھائیں بھائی صاحب. یہ شیطانزم، یہ الومناٹی جو شیطانزم کے ذریعے سے دنیا میں آئی ہے، آج میرے عزیزو سب سے زیادہ دولت، سب سے زیادہ شہرت اور ہر ایک چیز جو ہے دنیا کی ان کے کنٹرول میں ہے. اور شیطانزم جو ہے اس پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، روئے زمین کے کونے کونے پر پھیل گیا ہے. لیکن میرے عزیزو ایک بات آپ سے مخاطب ہوتا چلوں، بتاتا چلوں کہ صرف ایک ہی خدا کا مقدس پاک روح ہے جو ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہے. کیا ابلیس جو ہے اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کیا وہ پاور شیطان کے اندر ہے کہ وہ ایک وقت میں سب جگہ موجود ہو؟ اس کے لوگ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، لیکن میں صرف ابلیس کی بات کر رہا ہوں. اس کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے. یہ خاصیت زندہ خدا کے پاس ہے. سپر پاور جو خداوند قادر مطلق خدا ہے، جو الفا اور اومیگا ہے، جو اول اور آخر ہے، ابتدا اور انتہا ہے. یہ اس کے پاک روح کے قدس کے اندر ہی قدرت ہے جو ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہے. ابلیس کے اندر کوئی طاقت نہیں. اسی لیے میرے عزیزو اس نے اپنے کارندے، اپنے لوگوں کو اس نے چنا ہے. آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے ٹیلینور کا ٹاور ہے سگنل کا، جیز کا ٹاور ہے سگنل کا، اور یہ جہاں یہ سگنل ہوتے ہیں وہاں کنیکشن ہمارا صحیح ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جہاں یہ سگنل نہیں ہوتے وہاں کنیکٹ. اور ابلیس کے جو پیروکار ہیں، جو الومناٹیز ہیں، یہ اس کا کنیکشن ہے. یہ ہر جگہ دنیا میں اس کو جوڑتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور ساری خبریں جو ہے، ساری معلومات، ساری رپورٹیں جو ہیں اس کو دیتے ہیں. میرے چیزوں آگے بڑھائیں گے بھائی صاحب. اور یہ الومناٹی نے ایک ویب سائٹ بھی کھولی ہوئی ہے واٹس ایپ کے اوپر. یہ یہاں لکھا ہے اور میرے پاس نمبر بھی ہیں، پاکستان کے بھی ہیں، لیکن یہاں شو نہیں کروں گا یہاں پہ، کیونکہ بہت سے لوگ اس کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ میں جب یہ چیز کی تیاری کر رہا تھا تو خدا نے مجھے بتایا اپنے خادموں کے وسیلہ سے
کہ کانٹیکٹ وغیرہ یہاں نہیں لگانے، اگر کانٹیکٹ کا لوگ غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ جو ویب سائٹ ہے The Illuminati آفیشیل ویب سائٹ، یہ پورے ورلڈ میں ہے، پورے ورلڈ میں کام کر رہی ہے. میرا ایک ہم خدمت ہے اور میرے چیزوں میرا پیارا بھائی بھی ہے چھوٹا، اسے جب اس نے مسیح یسوع کو قبول کیا تو اس کے پاس اس ویب سائٹ سے ایک میسج آیا Illuminatis کی طرف سے. افسوس کہ ہم نے اسے ڈیلیٹ کر دیا، اس نے مجھ سے شیئر کیا تھا، اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں چیزوں کو لوگوں تک نہ پہنچائے اور اس کو وہیں ختم کر دیں. اور وہ تنظیم جو ہے یہاں کراچی کی ہے، پاکستان میں ہی ہے، وہ کراچی کی الگ ہے، لاہور، ہر جگہ کی الگ الگ تنظیمیں ہیں Illuminatis کی جو کام کرتے ہیں. 666 کے جو پیروکار ہیں میرے چیزوں وہ سارے کام کرتے ہیں یہاں پر. اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کے نمبر ہائی لائٹ کرتے ہیں، جو ہم فیس بک پر، جو ہم اس پہ واٹس ایپ پر، جو ہم ٹویٹر پر اور انسٹاگرام پر، اور جو سوشل میڈیا کے جتنے بھی چیزیں ہیں ان میں جو جو چیزیں ہم چیٹنگ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ٹیکنالوجی بڑی جدید ہے. یہ انسان کی نفسیات کو پڑھ لیتے ہیں. کس طرح پڑھتے ہیں؟ اگر کوئی شخص کوئی فحاشی کی ویڈیو دیکھتا ہے تو وہ ساری لسٹی یوٹیوب میں ساری اس طرح کی ویڈیو آ جاتی ہیں، فیس بک میں اس طرح کی ویڈیو آ جاتی ہیں. ہر ایک جس طریقے سے آپ استعمال کریں گے اس میں سوشل میڈیا پر اسی طریقے کی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی. تو اس چیزوں سے یہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. آپ کے فونوں کے اندر سینسر لگے ہوئے ہیں کہ آپ جو زیادہ واچ کرتے ہو چیزیں، وہ میرے عزیزو آپ کا فون آپ کو ان ویب سائٹوں کو، یوٹیوب کو، ان کو بتاتا رہتا ہے کہ یہ لائک کون سی کرتا ہے. اور میرے عزیزو یہ لوگ اب سوشل میڈیا واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی کانٹیکٹ کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. اور میرا جو دوست ہے، ہم خدمت ہے، اسے بھی کانٹیکٹ کیا، اس سے تصویریں بھیجی، مہنگی گاڑیاں، اور اسے کہا گیا کہ یہ بندہ بہت غریب تھا لیکن اس نے جب سے ہماری تنظیم میں رجسٹریشن کرائی ہے، حصہ لیا ہے، یہ بندہ بڑا امیر ترین ہو گیا ہے. اور ریڈ فراری جو ہے کار جو ہے اس کے پاس ہے. اور بہت سی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ہماری تنظیم کو جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، اور ہم ان کو دولت، شہرت، ہر چیز سے نوازتے ہیں. لیکن آگے بڑھنے سے بھائی صاحب، یہ ان کا فارم ہے، یہ لیٹر ہے ان کا. اگر آپ اس کو دکھا سکیں بڑا کر کے بھائی صاحب، یہ آپ کو صحیح سے سمجھ میں تو نہیں آئے گا، لیکن یہ ایک ان کا Illuminati رجسٹریشن فارم ہے. یہ ان کا فارم ہے، وہ لوگوں سے کس طرح رابطہ کرتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کو وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے میرے عزیزوں ان سے کانٹیکٹ کر کے ان سے یہ فارم فل کراتے ہیں. اور میرے جو دوست ہے، خادم ہے، خدمت گزار ہے، اس کے پاس بھی یہ فارم آیا تھا، اس کے پاس بھی یہ فارم آیا تھا، اور وہ خوفزدہ ہو گیا. بچہ تھا ابھی مسیح یسوع میں، ابھی وہ اس نے میرے چیزوں کو قبول کیا ہے مسیح یسوع کو. اور اس نے مجھے جب بتایا تو میں نے کہا خوف نہ کرو، کوئی بات نہیں، آپ اس کو ڈیلیٹ کر دو. پھر بہت سے لوگوں کے پاس آئے ہوں گے یہ، لیکن بتاتا کوئی نہیں ہے. لیکن بتاتا وہی ہے جو خدا کی قدرت ہے، جس کے اندر خدا کا زور ہے، خدا کا فضل اس کے اندر ہے، تو میرے چیزوں وہ کام کرتا ہے. اور یہاں جو فارم نظر آ رہا ہے، پورا آپ کا نام، بایو ڈیٹا، ہر چیز آپ سے وہ حاصل کریں گے. اور اس کے ذریعے سے جب آپ اس فارم کو فل کر کے نیٹ کے ذریعے سے آپ بھیج دیں گے تو آپ کا رابطہ ان سے ہو جائے گا. اور آگے بڑھائیں بھائی صاحب ذرا. اور جب وہ ان سے رابطہ ہمارا ہو جاتا ہے تو یہ نظر آ رہا ہے میرے خیال سے آپ لوگوں کو، یہ جو شخص بیٹھا ہے یہ فری میسنس، اس کے بارے میں بھی آگے میں آپ کو بتاؤں گا. یہ فری میسنس جو ہیں دنیا میں سب سے زیادہ امیر ترین ہیں، اور یہ سارے Illuminati ہیں، ابلیس کے پیروکار ہیں. ان کے پاس دولت، شہرت، ہر چیز ان کے خدا نے مہیا کی ہے. اور وہ دولت، خون کی دولت، بے سبب چھینی ہوئی دولت، اور بہت سے ایسے کرپشن، یہ ساری میرے چیزوں آپ کے سامنے ہے. جو ان کے فارم کو فل کرتا ہے، جو ان کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، یہ اس کو یہ چیزیں دے کر اس چیزوں کا لالچ پہلے دیتے ہیں، اور جو ان کے بندے میں آ جاتا ہے، ان کے جال میں پھنس جاتا ہے، پھر یہ میرے چیزوں اس کو یہ شروع میں ساری چیزیں دیتے ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، گاڑی، دولت، گھر بار، ہر چیز آپ کو نظر آ رہی ہے. آگے کریں پیسہ. اور جب ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے ماتھے پر 666 کی چھاپ لگ جاتی ہے. لیکن یہ چھاپ جو ہے ہمیں بالکل نظر نہیں آتی. وہ لوگ اندر ہی اندر سیکریٹ سوسائٹیاں ان کی بنی ہوئی ہیں
وہ چھپ کر جو ہے وہ یہ سارے کاموں کو سر انجام کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہمارے بیچ میں ایک عام انسانوں کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں۔ جی بھائی صاحب آگے بڑھائیں۔ اور پھر لکھا ہے خدا کے کلام میں جو جن کے ماتھوں پر 666 کی چھاپ لگ جاتی ہے، جو ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے 22:8 ہے، کسی آدمی کو روح پر اختیار نہیں کہ اسے روک سکے، اور مرنے کا دن بھی اس کے اختیار سے باہر ہے، اور اس لڑائی سے چھٹی نہیں ملتی، اور نہ شرارت اس کو جو اس میں غرق ہے چھڑائے گی۔ پہلے اس پر غور کریں گے، کسی آدمی کو روح پر اختیار نہیں ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں ایلومناٹیز کو، ابلیس کو اپنی روح جو ہے بیچ دیتے ہیں، اپنی روح کا سودا کر دیتے ہیں، اپنی روح کو سیل کر دیتے ہیں، اور دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنی روحوں کو ابلیس کو بیچ دیتے ہیں، صرف چند دولت کے لیے، پیسے کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے، تاکہ لوگ کریزی ہو جائیں ان کے۔ اور یہ کوئی عام لوگ نہیں، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں وہ میرے عزیزو۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ بھائی صاحب یہ سیل مائی سول، ابلیس کہتا ہے کہ مجھے اپنی روح دے دو، اور یہ لوگ اپنی روح جو ہے ابلیس کو سیل بیچ دیتے ہیں چند روپوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، کیونکہ میرے عزیزو ہماری زندگی کی میعاد کیا ہے؟ 60 برے یا 70، اس سے زیادہ ہماری زندگی نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے میرے عزیزو یہ لوگ اپنی روحوں کو بیچ دیتے ہیں، اور یہ ایلومناٹی کی جو تنظیم ہے، یہ جو 666 عدد ہے جن کے ماتھوں پر چھاپ ہوتی ہے، اور یہ فری میسنز جو لوگ ہیں، جو فری میسنز کا مطلب ہے یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کے لیے ہیں، ہم آپ کے ہیلپر ہیں، آپ کی خدمت گزار ہیں۔ این جی اوز ان لوگوں نے بڑی کھولی ہوئی ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں ان کی زندگیوں کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ لکھا ہے سیل مائی سول، اور پھر یہ لکھا ہے سیل یور سول، یہ خود بتاتا ہے، ان کو کہتا ہے مجھے اپنی روح دے دو۔ اور بہت سے لوگ اس جال میں پھنس جاتے ہیں، بہت سے بڑے بڑے لوگ، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، آزاد ہو، غلام ہو، دولت مند ہو یا فقیر ہو، کوئی بھی ہو، فوراً ان کے جھانسے میں آ جاتا ہے، کیونکہ جس قدر کے حالات یہاں تنگ ہیں، آج میرے عزیزو گھرانے جو ہیں ایک وقت کا کھانا کھانے سے مجبور ہیں، تو بھی خدا میرے عزیزو اپنے لوگوں کو فراہم کرتا ہے، اور یہ میرے عزیزو فارم ہے ان کا۔ جی آگے کریں۔ اور یہاں لوکا 11:23 میں لکھا ہے جو میری طرف نہیں وہ میرے خلاف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ میرے عزیزو خداوند مسیح یسوع کیا کہتا ہے؟ یہ مسیح یسوع کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے جو میری طرف نہیں وہ میرے خلاف ہے، جو مسیح یسوع میں نہیں ہے، جو مسیح یسوع کو قبول نہیں کرتا، جو اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانتا، وہ عزیزو لکھا ہے خدا مسیح یسوع کہتا ہے وہ میرے خلاف ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور میرے عزیزو خدا کے کلام میں لکھا ہے جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے، وہ بکھیر دیتا ہے، کھو دیتا ہے۔ اور آگے بڑھائیں ذرا۔ اور ایسے لوگ جو ہیں جن کے ماتھے پر چھاپ ہوتی ہے وہ ہوتے مسیحی ہیں، نام کے مسیح، مگر باطن ان کا جو ہے بدی سے مبلس ہے، باطن جو ہے ان کا گندگی نپاکی سے اور میرے عزیزو ناراستی سے بھرا ہوا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں بائبل ایسے لگا کے گھومتے ہیں، ان کے چہرے یہ دیکھا ہے 2 چہرے، بھیڑ کا چہرہ ہے لیکن ہے بھیڑیا اندر۔ ایسے ہی خدا کے لوگ بھی ہیں، خدا کے لوگوں میں سے بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سارے کاموں کو کرتے ہیں، ابلیس کی چھاپ لیے پھرتے ہیں، ہوتے ہمارے بیچ میں ہی ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا، ان لوگوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ جی آگے کریں بھائی صاحب۔ اور لکھا ہے یوحنا، پہلا یوحنا اس کا 4 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے اے عزیزو ہر ایک روح کا یقین نہ کرو۔ کیا لکھا ہے جی؟ ہر ایک روح کا یقین نہ کرو۔ ایک مائک ذرا یہاں میری وائف کو دے دیں تاکہ وہ میری تھوڑی ہیلپ کر سکے۔ بورڈ دیکھ۔ یہاں لکھا ہے اے عزیزو ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، لیکن ہم لوگ ہر ایک روح کا یقین کرتے ہیں، ہر ایک فرد بشر کا یقین کرتے ہیں، اپنے گھروں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں، اپنی زندگیوں کا ہر ایک بات جو ہے، ہر ایک راز جو ہے لوگوں کے آگے کھول دیتے ہیں، ہر ایک روح کا یقین کر لیتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ مسیح یسوع کہتا ہے جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ میرے خلاف ہے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ اے عزیزو ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، روحوں کو آزماؤ۔ اس کو
روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں. کیا کبھی کسی نے آزمایا ہے؟ جواب دے. کوئی ہے آزمانے والا؟ کسی نے آزمایا ہے؟ کسی نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے؟ جی میں نے کیا ہے, اور ایک خدا کا خادم بندہ پیچھے بیٹھا ہے, شاید اس نے بھی کیا ہو, انہوں نے بھی کیا ہے. کیونکہ میرے عزیزو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. کیا ہم صحیح راہ پر چل رہے ہیں؟ کیا صحیح ایک شخص کے ساتھ ہماری رفاقت ہے, ہمارا میل ملاپ ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے, ہمارا چلنا پھرنا ہے؟ یہ وہی شخص تو نہیں ہے جس کے ماتھے پر چھاپ ہے. وہ چھاپ ہمیں تو نظر نہیں آتی, لیکن خداوند قادر مطلق خدا کہتا ہے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جائے گا. اور یہاں لکھا ہے ہر ایک روح کا یقین نہ کرے. آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ ہر ایک روح کا یقین نہ کریں, روحوں کا امتیاز کریں, ان کو پرکھیں, ان کو جانچیں. لکھا ہے کہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں, کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں. جھوٹے نبی جو ہیں اس دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں, جھوٹے لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں. اور جھوٹا نبی مخالف مسیح ہے میرے عزیزو, جو مسیح کی مخالفت کرتا ہے اور صرف مسیح یسوع سے ہی اس کا ہی انکار کرتا ہے, وہ میرے عزیزو مخالف مسیح. جی آگے بڑھائیں ذرا, جی پڑھیں ذرا. خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو, خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے, کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے, کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے, وہ خدا کی طرف سے ہے. وہ خدا کی طرف سے ہے. جو فرد بشر یا جو جان جو ہے مسیح یسوع کا اقرار کرے کہ وہی قادر مطلق خدا ہے, وہ ہمارے لیے مجسم ہو کے آیا, اس نے ہمارے لیے فدیہ دیا, میرے عزیزو وہ خدا کے لوگ ہیں. یہ پہچان ہے روحوں کی, یہ امتیاز ہے روحوں کا. خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے, ہماری ہدایت نصیحت تربیت کرتا ہے. میرے عزیزو اب سب خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں تاکہ بھلائی کو دیکھیں, اور آنے والے وقت میں حالات اور تنگ ہو جائیں گے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ شخص کون ہے جس کے سبب سے ہلاکت کے فرزند ہم بن چکے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہاں مسیح یسوع کہتا ہے, خدا کا کلام کہتا ہے خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو. پہچان بتائی گئی ہے. اگر ہم پھر بھی نہ پہچانے تو وہ ہماری مرضی ہے. جی آگے بڑھائیں بھائی صاحب. بس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچانو گے. میں تمہیں نہیں جانتا. لوکا کی انجیل میں آگے اس کا حوالہ لکھا ہے, لیکن یہ جو حوالہ پڑھ رہا ہوں میں متی کی انجیل سے پڑھ رہا ہوں. متی کی انجیل اس کا 7 باب اس کی 20 آیت سے. اور میرے عزیزو ہم نے ان کے کاموں سے, ان کے اٹھنے بیٹھنے سے, بولنے چالنے سے پرکھنا ہے, ان کی پہچان کرنی ہے کہ یہ اس کے ماتھے پر 666 مخالف مسیح کی چھاپ تو نہیں ہے, یہ اس حیوان, اس جھوٹے نبی کا فرزند تو نہیں ہے. میرے عزیزو اس کی پہچان کرنی. جی آگے. اور میرے عزیزو یہ چھاپ 666 ہمیں تو نظر نہیں آتی, لیکن ان لوگوں نے جن لوگوں نے پورے ایکسپوز ہو چکے ہیں, اپنے آپ کو ظاہر کر دیا ہے, انہوں نے ٹیٹو کھدوائے ہیں اور 666 کی چھاپ انہوں نے اپنے ماتھے پر لگائی ہے. اور وہ اس دنیا میں ظاہراً وہ کام کر رہے ہیں کھل کر. کچھ لوگ کھل کر کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ پوشیدگی میں کام کر رہے ہیں, لیکن کام دونوں طریقوں سے چل رہا ہے ابلیس کا. لیکن میرے جو کسی خادمہ نے مجھے کہا کہ سب سے کام زیادہ تیز سپیڈ سے ابلیس جو ہے بڑی تیز سپیڈ سے کام کر رہا ہے. لیکن آپ لوگوں کی کیا سوچ ہے, شیطان کا کام تیز ہو رہا ہے یا خدا کا کام تیز ہو رہا ہے؟ جی خدا کا. آپ لوگوں کو نہیں پتا؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ سب تھوڑا ایکٹیو رہیں. خدا کا کام جو خدا ان سپر پاور ہے, اس کا کام سب سے زیادہ تیز چل رہا ہے, کیونکہ وہ خالق ہے. اس کی قدرت کے سامنے کوئی بھی قائم نہیں رہ سکتا. جتنی خدا کے اندر قدرت ہے ابلیس کے اندر نہیں ہے. جی آگے بھائی صاحب. یہ آپ سب کے سامنے ویلڈی ڈزنی اور آگے گوگل اور فون, یہ انڈیا کا فون ہے ووڈا فون, یہ میں نے اس سے اٹھائی ہے ساری گوگل سے. تو یہ بہت سارے ذریعے ہیں جن کے ذریعے سے ابلیس جو ہے, وہ الومناٹیز لوگ جو ہیں ہماری نصیحت, ہماری تربیت کرتے ہیں اور پورے طور پر ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں. اور یہ ڈزنی جو ہے, ویلڈی ڈزنی جو ہے, یہ کارٹون کی ایک وہ ہے, سب سے نامور
عزیزو اس کو جانا جاتا ہے کارٹونوں کے لیے. ابلیس کیسے کام کرتا ہے, الومناٹیز کیسے کام کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کارٹون کے ذریعے سے. بہت سارے ایسے کارٹون ہیں, میں ان کا نام بھی آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن وقت میرے پاس بہت کم ہے. کارٹونوں کے ذریعے سے ان کے مائنڈ کو پریپیئر کیا جاتا ہے, مائنڈ کی پروگرامنگ کی جاتی ہے, ان کے اندر اس ابلیس کی چھاپ چھوڑی جاتی ہے. ہم بھی اپنے بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں, لے پتر کارٹون دینا رہا ہے, کارٹون بھی انہی کے ذریعے سے اس بچے کے اندر سپرٹس آ جاتی ہیں, سپرٹس آتی ہیں. اور میرے عزیزو بچے جو ہیں کارٹونوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. پھر اسی کہتے ہیں بدتمیزی کرتا ہے, یہ کرتا ہے, سنتا نہیں. جب آپ اس کی ساری چیزوں کو پرووائڈ کرتے ہیں, ابلیس کی ساری آسائشیں آپ اس کو دیتے ہیں, اور میرے عزیزو کارٹونوں کے ذریعے سے وہ کام کرتا ہے. بھیم کارٹون بہت چلتے تھے, اور بہت سارے ایسے کارٹون تھے جو لوگوں کے ذہنوں کو میرے عزیزو پروگرام کر رہے ہیں. اور کارٹونوں کے ذریعے سے میجک والے کارٹون دکھائے جاتے ہیں کہ میجیشن ہوتے ہیں یا چڑیلیں ہوتی ہیں, وہ ہواؤں میں اڑتی ہیں. ٹام اینڈ جیری کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں چڑیل کا ذکر ہوتا ہے, اور سب کے ذہن جو ہے میجک کی طرف رجوع بچوں بچپن ہی سے شروع ہو جاتے ہیں. بچپن ہی سے ان کا ذہن جو ہے میجک کی طرف چلا جاتا ہے, ابلیس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ میرے چیزوں بڑھتا جاتا ہے. اور آگے بڑھائیں بھائی صاحب. اور ان کو بھی ہم بڑے کثرت سے استعمال کرتے ہیں. جی میل, فیس بک, گوگل کروم, پلے اسٹور, ایپل اسٹور, بہت ساری یہ چیزیں ہیں جو کچھ چیزیں تو مجھے بھی نہیں پتا, لیکن میرے عزیزو یہ سارے سمبلز ہیں. ان کے ذریعے سے ابلیس جو ہے, الومناٹیز جو ہے کام کرتے ہیں. آج آپ گوگل پر سرچ کچھ بھی کر لو, فری میسنز, ابلیس کے لیے سارے کام, اس کی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائے گی, ہسٹری پوری. اور ابلیس ایسے ہمارے ذہنوں کو منتشر کرتا ہے, ایسے وہ اپنی چھاپ جو ہے ہمارے اندر ڈالتا ہے. آگے بڑھیں جی بھائی صاحب. گوگل, نیٹ فلکس آج کل چلا ہے بڑا, بہت سے لوگوں نے نیٹ فلکس خریدا بھی ہے, وہ پے کرتے ہیں, اس میں سے فلمیں دیکھتے ہیں, طرح طرح کی فلمیں, اچھی بری ساری فلمیں. میں نے تو خیر نہیں دیکھا یہ, لیکن اس کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ نیٹ فلکس کے ذریعے سے کام کرتا ہے. اور یہ ساری چیزیں میرے جو فیس بک, نیٹ فلکس اور گوگل کے ذریعے سے وہ اپنی چھاپ آپ کے اندر چھوڑ رہے ہیں. جی آگے میرے پاس یہ ہے وہ فری میسنز. یہ خدمت گزار کہتے ہیں اپنے آپ کو. جس طرح کہ خدا نے کاہنوں کا لباس بنایا ہے نا, اس طرح شیطان نے بھی ان کا لباس بنایا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ریبنس لگے ہیں بہت سارے, اور لکھا ہے فری میسن, انسائڈ دا فری میسن. یہ پہلے سیکرٹ چھپ کر کام کرتے تھے, مگر اب آپ ان کو سوشل میڈیا پر کچھ بھی آپ سے لکھیں ان کے بارے میں, سب چیزیں آپ ہسٹری پوری ان کے آپ کے سامنے آ جائے گی. ہر چیز جو ہے ظاہری طور پر یہ کر رہے ہیں یہ لوگ, اور بہت سے لوگ ان سے رابطے میں ہیں, بہت سے لوگ ان کے ساتھ وہ تعلقات رکھ چکے ہیں. یہ ایجنسی کے طور پر کام کرتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں ان کے بقول. لیکن میرے عزیزو یہ ان کے اندر اپنی اسپرٹس, لالچ کی اسپرٹ چھوڑ رہے ہوتے ہیں. جی آگے بڑھائیں بھائی صاحب. یہ ڈالر کے اوپر بھی ہم نے یہ تصویر دیکھی ہے, $1 لکھا ہے دا سیکرٹ ہسٹری آف دا ورلڈ موسٹ پاورفل. آگے کیا ہے, ایلیٹ, دا الومناٹی. سب سے زیادہ طاقت ہے ڈالر کے اندر آج کل. اور ابلیس کی آنکھ, یہ جو اندر آنکھ ہے نا, یہ شیطان کی آنکھ ہے. ابلیس جو ہے اس آنکھ سے دیکھتا ہے. آگے کریں بھائی صاحب. جی الومناٹی ان دا میوزک انڈسٹری. اب وہ میوزک انڈسٹری میں بھی ہے, میوزک انڈسٹری میں بھی کام کرتا ہے. بھائی صاحب ٹائم کا ذرا بتائیں مجھے, کیونکہ ٹائم 8:30 ہو رہا ہے. میوزک انڈسٹری کے ذریعے سے بھی وہ کام کرتا ہے ابلیس. الومناٹیز جو ہے میوزک انڈسٹری سے بھی کام کرتے ہیں. لوگ جو موسیقار ہوتے ہیں, جو سنگر ہوتے ہیں, میرے چیزوں یہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے گاؤ, ہماری انڈسٹری میں کام کرو, آپ کو جتنے پیسے چاہیے, جو آپ کی ضرورتیں ہیں وہ ساری ضرورتیں پوری ہوں گی, ہر ایک چیز آپ کو ملے گی, ہر ایک چیز آپ کو دیں گے. کیونکہ میوزک کا ہماری زندگی میں ایک بڑا حصہ ہے, بڑا تعلق ہے. آسمان پر بھی اس کا تعلق ہے اور زمین پر بھی اس کا تعلق ہے. میرے عزیزو جی آگے بڑھائیں بھائی صاحب. یہ میں آپ کے سامنے کچھ لوگ ہیں, آپ ان کو جانتے بھی ہوں گے شاید. ان کے بارے میں نے شاید 2017 میں بتایا تھا, ایک سیمینار کیا تھا میں نے,
سامنے چرچ لانڈی میں, وہاں سے ہم ڈر کیا تھا, وہاں بتایا تھا یہ سمبلس بنایا ہوا ہے انہوں نے, ابلیس کی آنکھ بنائی ہوئی ہے. یہ اپنا ایک سیکرٹ پیغام بتاتے ہیں کہ ہم بھی اس تنظیم سے, الومناٹی کی تنظیم سے منسلک ہیں. ہم سب ان کے بارے میں جانتے ہیں, یہ سب یو ہنی سنگھ کے بارے میں تو سارے جانتے ہیں, بچے بچے جانتے ہیں. اس کے سارے گانوں میں ابلیسی اسپرٹس ہیں. میوزک میں بڑی پاور ہے. میوزک آپ کو پتہ ہے خدا کا جلال بھی وہاں, خدا کا ابر بھی ٹھہر جاتا ہے میوزک کے ذریعے سے. اگر وہ میوزک آپ پوری روح اور سچائی سے خدا کے لیے بجائیں تو خدا کا ابر جو ہے ٹھہر جاتا ہے. خدا کے کلام اقدس میں حوالے دینے کا تو ٹائم نہیں ہے, لیکن مختصر میں آپ کو بتاؤں گا. دوسرا تبریک اس کا 5 باب اس کی 13 آیت میں, نرسنگے جب بھوکے گئے لکھا ہے, وہاں کاہن اور بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے. اور میرے عزیزو وہاں کیا ہوا, جب انہوں نے ساز و آواز ایک ہوئے, پورے روح اور سچائی سے انہوں نے پرستش کی, تو خدا کا کیا ہوا, ابر ٹھہر گیا. اور جب وہاں خدا کا ابر ٹھہر گیا تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا, وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں رہ سکے. وہ کاہن بھی, وہ لوگ جتنے بھی وہاں موجود تھے, جی نکالے 5 ہے, 5 باب 13 ہے. اور میرے عزیزو میوزک جو ہے, آپ نے سنا, آپ جیسے جم میں جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں, شادی بیاہ میں کہیں بھی جاتے ہیں, کسی طرح کا بھی آپ میوزک سنیں گے نا, سیڈ میوزک سنیں گے تو آپ کے اندر اداسی کی روحیں آپ کے اندر آ جائیں گی. آپ جوشیلا میوزک سنیں گے تو آپ کے اندر جوش بھر جائے گا, جوش والی اسپرٹس آ جائے گی آپ کے اندر. میوزک کے ذریعے سے ابلیس بہت سارے ایسے کام کرتا ہے, کیونکہ اس کے اندر یہ پاور اسے کس نے دی تھی, خدا نے. جب وہ آسمان پر تھا تو وہ اپنے اس کے پروں کے اندر سے سازوں کی آواز نکلتی تھی, اور وہ خدا کے تخت کو اپنے سازوں کی آوازوں سے معمور کرتا تھا. خدا کا جلال, خدا کی قدوسیت کو نازل کرتا تھا. میرے عزیزو خدا کا جو تخت ہے ابر سے بھر جاتا تھا, اور خدا کی قدرت کثرت کے ساتھ نازل ہوتی تھی. عیسائیہ 14 باب میں اس چیز کا ذکر ہے. عیسائیہ 14 باب میں اگر ہم پڑھیں تو اس میں اس چیز کا ذکر ہے, کہاں گئی ہوں تیری پروں کی سازوں کی آواز, تو کہتا تھا کہ میں خدا سے بھی اونچا تخت بناؤں گا. میں میوزک کے بارے میں بات کرتا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں یا تھوڑے بڑے ہوتے ہیں, 1-2 سال کے, تو جب میوزک کی آواز آتی ہے تو وہ ہلنے لگ جاتے ہیں. نوٹ کیا کبھی آپ لوگوں نے, تھوڑا جواب دیں آپ لوگ, نوٹ کیا ہے نا, ان کو آپ لوگ سکھاتے ہو یا ہم سکھاتے ہیں ان کو, تو وہ کیسے وہ ایک دم ہلنے لگ جاتے ہیں, میوزک کے ذریعے سے. میوزک کے اندر اسپرٹس ہوتی ہیں, ناپاک میوزک, ناراض میوزک. یہ جتنے بھی سنگر ہیں یہ سارے ابلیس کے پیروکار ہیں اور الومناٹی ہیں. انہوں نے اپنی روح کو بیچا ہوا ہے, اور یقین جانے یہ دنیا میں مشہور ہیں. عزت, دولت, شہرت, ساری چیزیں دیتا ہے ابلیس ان کو, اور وہ ان کے ذریعے سے کام کرتا ہے. میرے عزیزو خدا کے کلام اقدس میں خدا کس طرح کے پرستار ڈھونڈتا ہے, جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں اور جو پورے طور پر اس کے نام کو جلال دیں. خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے, خدا سنگرانوں نہیں لابدا. یہ جو سنگر ہیں یہ محض دنیا کے ہی ہیں. آج ایک خادم نے بات سنائی, آج نہیں کافی ٹائم پہلے بھی, کہ اس نے کہا کہ ایک بندہ بڑا راست باز تھا, جب وہ مر گیا, یہ بات بنی ہے, بائبل سے ہٹ کے بات ہے, یہ میں بائبل کی بات نہیں بتا رہا آپ کو, کوئی یہ سمجھے کہ بائبل کے اندر کی بات بتا رہا ہے, یہ میں بائبل سے ہٹ کے بات بتا رہا ہوں, جنرل بات بتا رہا ہوں, اپنی سوچیں بتا رہے ہیں ہم لوگ, اپنے خیال میں بتا رہا ہوں جو لوگوں کے خیال ہے. انہوں نے کہا کہ ایک راست باز مر گیا, آسمان پر چلا گیا, فرشتہ سویرے انہوں چاہ پاپے دبے پیا, تے دوپہر نوں انہوں کوئی روٹیاں چھوٹیاں ایک دو یا کسی چیز نہ دال روٹی انہوں کھواوے. تے وہ بندہ ہے خدا انہیں ویکھیا دوزخ چ, ویکھیا کہ دوزخ چ تے سارے لوگ بریانیاں کھا رہے ہیں, دیگا کھا رہے ہیں, ٹکے کھا رہے ہیں سارے. تے فرشتہ گل بنی ہے, فیک گل ہے, میں جنرل گل کر رہا. فرشتہ کہندا ہے اوتھے تعداد زیادہ ہے نا, ادھر ادھر سب کچھ کھوایا جان دیا, کیونکہ سنگر, ایکٹر, ہر ایک فرد بشر جو ہے وہاں جانے کی تیاری میں ہے. یہ لوگ جو ہیں ان کو اپنے ساتھ لے جانے کی تیاری میں ہیں, اپنی اسپرٹس ہم سب کے اندر وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو شرابی گانے لاؤ, شراب دی وہ بدروں آ جائیں گے تھوڑے اندر, نشہ ویسے ہی ہو جائے گا آپ کو. میرے چیزوں, ان چیزوں کو جانچنے کی اور پرکھنے کی ضرورت. یہ آگے کرے بھائی صاحب, یہ سب کو جانتے ہیں, پیچھے کرنے ذرا تھوڑا سا,
یہ جانتے ہیں آپ اس کو, یہ جو مر گیا ہے یہ بھی ابلیس کا پیروکار تھا, یہ بھی بڑا سنگر تھا, بچے اس کے سانگ گاتے ہیں. یہ بچوں کے اندر اپنی اسپرٹ ان لوگوں نے بھیجی ہوئی ہیں. یہ جو میوزک ہوتا ہے یہ ابلیس کی مرضی سے ہوتا ہے. اور ایک میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا, اس نے بتایا شخص نے کہ اگر آپ ان گانوں کو آپ الٹا سنیں, ان کے پاس ایک ریمائنڈر ہوتا ہے, الٹا سنیں تو یہ ابلیس کی ورشپ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو سیدھے سمجھ آ رہے ہوتے ہیں, مگر یہ الٹا جب ان کو چلاتے ہیں تو اس میں ساری ابلیس کی ورشپ کر رہے ہوتے ہیں, شیطان کا نام لے رہے ہوتے ہیں اور دوزخ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کبھی موقع ملا پھر دوبارہ اس میں بات کریں گے. آگے کریں. یہ میوزک انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں, یہ وہ ہیں مارول, جو ہم کیا کہتے ہیں مسٹر امریکہ اور اپنا کون سے بالی ووڈ موویز جو ہوتی ہیں, جن میں وہ آج کل وہ سیریز چلی تھی کون سی, جن میں وہ ہلک ہوتا ہے, اپنا ہلک ہوتا ہے, اور کون سے ہوتے ہیں جی, تھور ہوتا ہے, اور یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ ابلیس اپنی خاصیتیں بتا رہا ہے. ابلیس کے میرے چیزوں بہت سے منسلک ادارے ہیں جن میں سے وہ ہو کر الومناٹی جو کام کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے, میوزک انڈسٹری کے ذریعے سے, بالی ووڈ انڈسٹری کے ذریعے سے, ہالی ووڈ انڈسٹری, جتنے بھی ایسے ہم لوگ انہی کی نقلیں کرتے ہیں. پتہ ہے آپ لوگوں کو, فلمیں دیکھ کیسی وہی اسٹار بن جاتے ہیں, وہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو یہ چھاپ ہمارے اندر منتشر کی جا رہی ہے, 666 کی چھاپ. آگے بڑھائیں بھائی صاحب. اور ان کو تو ہم جانتے ہی ہیں, ایک میوزک انڈسٹری, ایک فلموں کی انڈسٹری, اور ایک یہ نشے کی منشیات کی انڈسٹری, یہ ساری ان کے قبضے میں ہے. اور دنیا اس کے پیچھے پاگل ہے. دنیا اس کے لیے روتی ہے, اس کے لیے جیتی ہے, اس کے لیے مرتی. جی آگے بڑھائیں. یہ خالی صرف شراب دکھا رہے ہیں. آگے بھائی صاحب. یہ پاؤڈر, انجیکشن, میڈیسن, جو ڈرگ ہے, ڈرگز ایڈکٹ, ہولڈ ہے اس کا پورا ابلیس کا, الومناٹیز کا ہولڈ ہے. لوگوں کی زندگیوں کو وہ تباہ کر رہے ہیں, لوگوں کی زندگیوں کو نیست و نابود کر رہے ہیں, اپنی چھاپ ان کے اندر ڈال رہے ہیں, جہنم کے لیے ان کو تیار کر رہے ہیں. جی بھائی صاحب آگے بڑھائیں. آج کل کیا یہ کچھ سمجھ آئی ہے کسی کو؟ آپ لوگوں میں سے کوئی ایک بتایا مجھے, کچھ سمجھ آ رہی تصویر؟ دماغ سے سکے نکل رہے ہیں. پیسے کا نشہ ہے. جی ویری گڈ باجی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ لوگ آج کل ہم سب کے ذہنوں میں پیسہ ہی پیسہ ہے. بس سانو پیسہ لب جائے, سانو دولت لب جائے, شہرت لب جائے, ہر چیز ہمیں مل جائے, ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہمارا دماغ خالی ہے پورے طور پر, اس میں صرف لالچ بھرا ہوا ہے. جی آگے کریں بھائی صاحب, اور پڑھیں اس کو, آیت کو ذرا. یعقوب. ہاں, ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے. کس میں پھنس کر؟ اپنی ہی خواہشوں میں. الومناٹیز جانتے ہیں, ڈیول جانتا ہے ہماری خواہشوں کو, وہ جانتا ہے ہمیں کن کن چیزوں, خدا بھی جانتا ہے, خدا کو بھی پتا ہے. اور لکھا ہے ایک آیت ہے کہ تم مانگتے ہو پر ملتا نہیں. کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ تم بری نیت سے مانگتے ہو. ہماری خواہشیں, ہماری روشیں جو ہیں خدا کے خلاف ہیں. اور یہاں لکھا ہے ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہش میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے. پھر انہیں خدا نے ساڑھے دی آزمائش آنی سی, ساڑھے دی غربت آنی سی. ہم اپنی خواہشوں کو کنٹرول نہیں کرتے. جی آگے بڑھائیں بھائی صاحب. اور یہاں لکھا ہے تموتھیوس, پہلا تموتھیوس اس کا 4 باب اس کی پہلی آیت میں پڑھیں جی. لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے. ایمان سے کیا ہوں گے؟ برگشتہ ہو جائیں گے. ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے. خدا کا روح جو ہے صاف بتاتا ہے آئندہ زمانے کے بارے میں کہ بعض لوگ کیا ہوں گے؟ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. الومناٹیز 666 ابلیس کی عدد کے پیچھے بھاگیں گے اور اس میں شامل ہو جائیں گے تنظیم میں. جی آگے بڑھائیں بھائی صاحب. لیکن یہ جان رکھیں کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے. اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے. یہ بھائی صاحب آگے بڑھاتے ہیں. جی پڑھیں گے. کیونکہ آدمی خود غرض, زردوست, شیخی باز, مغرور, بدگو, ماں باپ کے نافرمان, ناشکر, ناپاک, طبی محبت سے خالی, سنگ دل, تہمت لگانے والے, بے ضبط, تند مزاج, نیکی کے دشمن
दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐश व इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले किसकी होंगे। निस्बत? खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले हैं, इसलिए ख्वाहिशों में फंस जाते हैं, इसलिए इन तंजीमों के अड्डे चढ़ जाते हैं, इसलिए अबलीस की छाप जो है उनके माथों पर लग जाती है। मेरे अजीजों, अबलीस साड़ी कमजोरी को जानता है, वीक पॉइंट ये हमारे सामने रखता है, वो हमारी वीक पॉइंट को दबाता है, हम उसी में गिरफ्तार हो जाते हैं। जी आगे बढ़ाएं भाई साहब। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करो, ऐसे भी लोग हैं, वही लोग हैं जो गुमराह लोग हैं, वही लोग हैं जिन लोगों ने इस तंजीम से वास्ता किया, जिन्होंने इब्लीस को अपनी रूह बेच दी है, क्योंकि लिखा है वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल नहीं करेंगे। और आगे लिखा है किसी तरह से किसी फरेब में ना आना, क्योंकि वह दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बदगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो। अब क्या हलाकत का फर्जंद छुपा हुआ है? जी बताएं जरा। जाहिर हो चुका है ना, वो हैवान मार्को 20:666 उसका अदब भी पता चल गया है, उसके काम भी पता चल गए हैं। और फिर मेरे अजीजों, यहाँ खुदा कहता है किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना। खुदा समझाता है किसी के फरेब च ना आया जी, किसी के धोखे च ना आया जी। तो तुहानू मिठियां मिठियां गल्लां, तुहानू सुहाने ख्वाब बहा के एजेंट मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एजेंट जो होते हैं बाहर ले जाने वाले, बहुत से लोगों को ख्वाब दिखाते हैं फलाने दिन मैं बाहर ले जाऊंगा, ये बाहर ले जाऊंगा, मैं आपको जॉब दूंगा, सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगा। और होता क्या है फिर आखिर में? पैसे सारे लेके भाग जाते हैं ना। तो ये मेरे चीजों, इसीलिए खुदा के कलाम अक़दस में ये चीजें लिखी हैं। जी आगे बढ़ाएं भाई साहब, पीछे आए पीछे। फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को क्या करती हैं? फरेब ना खाएं, हम होश में आए, रास्तबाज होने के लिए होश में आए। खुदा का बंदा पौलुस कहता है रास्तबाज होने के लिए होश में आए, फरेब ना खाएं, धोखा ना खाएं। खुदा ने सारे बेतों को खोल के रखा हुआ है, हर चीज को जाहिर किया है, इब्लीस की छाप को भी बता दिया है, गैर मुकाशवात को भी नाज़िल कर दिया है, हमें तरतीब दे दी है। लेकिन फिर भी हम अगर हम फरेब खा रहे हैं तो ये किसकी गलती? खुदा की गलती है, हमारी गलती है। जी आगे बढ़ाए भाई साहब। और ये जरा इसको बड़ा करें, आज के नौजवान जो हैं बड़े स्टाइल मारते हैं, तो ये किसकी छाप लिए फिरते हैं? ये खुदा के कलाम में क्या लिखा है? हवाला जरा पढ़ के बता दें। तुम अपने अपने सर के गोशों को बाल काट कर गोल ना बनाना और ना अपनी दाढ़ी के कोनों को बिगाड़ना। जी, ऐसे बाल अच्छे लगते हैं हम लोगों को, सबको। पहले मैं फ्रेंच बनाता था, यहाँ पे ना छोटी सी रखता था, तो फ्रेंच बनाता था मैं भी, बड़े स्टाइल। और मुझे लोग क्या कहते थे? यहूदी। और हमसे दूसरे मज़ाहिब जो हैं दाढ़ी की बड़ी ताज़ीम करते हैं और अपने बालों की भी बड़ी तरतीब रखते हैं। लेकिन साढ़े मसीह जो नाम के मसीह हैं वो इन हरकतों से पहचाने जाते हैं, बड़े स्टाइलिश बनते हैं हम। यहाँ क्या लिखा है खुदा के कलाम में? तुम अपने अपने सर के गोशों को बाल काट कर गोल ना बनाना। ऐसी पूरा गोला कटिंग कराई होती है, इन्हें सिर्फ ऊपर बाल रखे होते हैं, ये साढ़े सारी उतरवाई होती है, और तो कोई नजर नहीं आ रहा है। जी आगे बढ़ाएं भाई साहब। और बहनों के लिए भी है, ये बड़ी खास चीज है, इसमें हवाला भी है नीचे भाई साहब, अगर बड़ी हो सके तो। दूसरा तिमोथियस का ये हवाला है मेरे ख्याल से, नीचे इसकी वो लिखा हुआ है, मतलब पता नहीं चलता इस तरह। जी पढ़े, नजर आ रहा है? इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, ना के बाल गूंथने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से, बल्कि नेक कामों से, जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। जैसा खुदा परस्ती जाहिर करने वाली औरतों का मुझे मुनासिब है, ऐसा लिबास हमने पहना है। सानू तमीज ही नहीं है, तरतीब ही नहीं है। हम खुदा के घर में भी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो हैं बगैर दुपट्टे के आगे, वो पहना ही हुई है छोटी। हम बचपन ही से जब हम तरबियत देंगे, बचपन ही बुरा ना बन जाए, ठीक है, सॉरी अगर बुरा लगा, लेकिन जो बात क्लियर है मैं आपको वो बता रहा हूँ।
تو ہمیں حیادار لباس بھائیوں کو بھی اور بہنوں کو بھی پہننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم مسیح کے فرزند ہیں، ابدی بادشاہی کے وارث ہیں. جی آگے بڑھائیں. اور ایک اور چیز ہے ذرا اس کے بارے میں پڑھیں. گمراہی ہے جو عروج پر ہے. گمراہی ابلیس نے ایسی چاک چوڑی ہے، اور یہ خدا کا حکم ہے جو بھی پڑھنے لگے ہیں. جی پڑھیں، نظر آ رہا ہے جی؟ احبار 18 باب اور اس کی میرے خیال سے 18 یا 23 آیت کوئی نظر نہیں آ رہا. بہرحال لکھا ہے مرد دوسرے مرد کے ساتھ جنسی تعلقات نہ رکھے، ایسی حرکتیں کرنا شرمناک ہیں. اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ جانور کے ساتھ تو کسی جانور کے ساتھ جنسی تعلقات نہ رکھنا، جنسی تعلقات نہ رکھنا، اور نہ کسی عورت کی، نہ کسی عورت کی جانور کے ساتھ جانور کے ساتھ تعلقات ہو. آج کل یہ یہ بڑی شرمناک حرکت ہے. یہ بڑی شرم، یہ خدا منع کرتا ہے، یہ حکم دے رہا ہے. شریعت کی کتابوں میں خدا نے حکم دیا ہے، یہ حکم دیا ہے. اور ابلیس کا کیا کام ہے؟ ابلیس کا کام یہ ہے کہ خدا کے حکم کو رد کرنا. وہ بات جو خدا نے کہی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، وہی کام کراتا ہے شیطان. اور یہ 666 مارکو 20 وہی کام ہم کرواتے ہیں ہم سے. آج یہی ہو رہا ہے، مرد مرد سے رسوائی کے کام کر رہے ہیں، عورت عورت کے ساتھ کر رہی ہے، اور جانوروں کے ساتھ، اور بہت سارے ایسے دیگر آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سارے کام ہو رہے ہیں. کوئی قانون، کوئی دنیا، کوئی چرچ اس کے مخالفت میں بات نہیں کر رہا. ایسا ہی ہے جی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا. رنڈے ہو آگے بڑھے. یہ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو. خدا کہتا ہے اپنے لوگوں کو جو غیر مذاہب میں جا کے شادیاں کرتے ہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، بیٹے بیٹیاں، خدا منع کرتا ہے، لیکن کرنا ایسا وہی ہے. ابلیس کی چھاپ جو ہم نے اپنے ماتھے پر لی ہوئی ہے، ہم نے وہی کام کرنے ہیں. یہ آگے بڑھائیں بھائی صاحب. یہ کیونکہ اس سے اچھی تصویر مجھے اور نہیں ملی، دوسری ساری تصویریں یہاں چرچ میں دکھانے کے لائق نہیں ہے. یہ لکھا ہے عورتوں کی جو فیملی، لیسبین فیملی، یہ عورتیں جو آپس میں شادی کرتی ہیں اور باہر سے بچے اڈاپٹ کرتی ہیں، اور میرے عزیزوں اپنی فیملی بناتی ہیں. مرد مرد سے جو شادی کرتا ہے وہ بھی باہر سے بچے اڈاپٹ کرتا ہے، کیونکہ جو خاصیت خدا نے دی ہے اس کے برخلاف یہ نہیں چل سکتے. آگے بڑھائیں پیسہ. یہ ابلیس کے پیروکار ہیں، یہ لوگ ابلیس کے کاموں کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ مسیح یسوع کہتا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس کی طرح ہو. اور یہ بھی آسان چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ بھی مرد مرد اور عورت عورت، اور مرد اور عورت خدا نے جوڑی ہے، خدا نے یہ رشتہ بنایا. جی آگے کریں بھائی صاحب. اور لکھا ہے، کیا لکھا ہے جی؟ پڑھ کے سنائیں ذرا. خدا فرماتا ہے کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے. میں طلاق سے بیزار ہوں، اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے. خدا کہتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں. جو عورت اور مرد شادی کرتا ہے انہوں نے جدا کرتا ہے ابلیس، انہی کو الگ کرتا ہے. وہ جو پاک بندے میں بن جاتے ہیں. میرے عزیزو آگے بڑھائیں جی. کیا لکھا ہے؟ یہ بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہے، اور خداوند بدن کے لیے. خداوند کس کے لیے ہے؟ جی آگے بڑھائیں. میں صرف پڑھ رہا ہوں آیت، کیونکہ یہ انڈیا کی بہت ساری، انڈیا کے کیا پورے ورلڈ میں یہ سارا چل رہا ہے. آگے بڑھائیں جی. یہ دیکھیں، یہ LGBT چرچ ہے جو کہ امریکہ کی اسٹیٹ میں ہے. اور یہ کن کا ہے؟ گے پاسٹر ہیں یہ، اور ان کو اجازت دی ہے وہاں پر. انہوں نے گورنمنٹ سے پرمیشن لی ہے اور یہ شادیاں کرا رہے ہیں. جی آگے کریں. کیا لکھا ہے جی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے. نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم. جی ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے. اور ابلیس یہی چاہتا ہے الومناٹی کے ذریعے سے
لوگوں کو گمراہ کرنے، اس ابلیس کی چال کے ذریعے سے لوگوں کو خدا کی جلال سے محروم کرنے کے لیے اور میرے عزیزو ہمیشہ کی آگ میں لے جانے کے لیے یہ سارے کام کرواتا ہے. ساری چیزیں ہم کرتے ہیں. آگے بڑھائے بھائی صاحب، یہ دیکھیں ان کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں. خدا کبھی بھی خوش نہیں ہوتا. یہ پاکستانی برانڈ میں نے لگایا. یہ ابلیس کا ہتھیار ہے سب سے بڑا. وہ جانتا ہے کہ لوگ اس کام میں لگ جائیں گے، خدا کی بادشاہی سے، خدا کے جلال میں داخل نہیں ہو پائیں گے، خدا کی حضوری سے محروم ہو جائیں گے. ابلیس کا یہ کام ہے. ابلیس یہ چاہتا ہے، اس کے ادارے یہ چاہتے ہیں. وہ یہ چھاپ چھوڑتا ہے ہمارے اوپر. میرے عزیزو، خدا شرابیوں کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے، خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. یہ صرف اسپرٹس ہیں جو ابلیس ہمارے اندر منتقل کرتا ہے ان کے ذریعے سے. جی بھائی صاحب آگے کرتے ہیں ورنہ میں باہر کا بہاؤ. بھائی صاحب نے تو بہت آگے کر دی تھی، میں تو کھاڑی نہ لگی. اور جو لوگ یہ نشہ کرتے ہیں کبھی خوش نہیں رہتے، کبھی بھی خوش نہیں رہتے. خدا کے کلام اقدس میں میرے عزیزو بہت صاف لفظوں میں بتایا ہے ان کے بارے میں. خدا کے کلام اقدس میں لکھا ہے، اگر ہم حوالہ نکالیں عیسائی 5 باب اس کی 22 آیت، اور یہاں جو بھائی حوالہ نکال سکتا ہے پڑھ سکتا ہے وہ بھی نکالے. عیسائی 5 باب 22 آیت اور ایک 5 باب کی 20 آیت، ایک 5 باب کی 11 آیت. یا جس نے پہلے نکالا وہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ان پر افسوس جو میں پینے میں زوراور اور شراب ملانے میں پہلوان ہیں. ان پر افسوس جو کیا ہیں؟ میں پینے میں زور آور ہیں، شراب پلانے میں پہلوان ہیں. 4 بوتل. ہنی سنگھ نے کیا بولا تھا؟ 4 بوتل واٹ کا ہے. گانا گایا سی اس نے کہا تھا، انٹرویو ایک میں نے اس کا سنا ہے اس کے بعد، جو کہا تھا کہ میں ان کی نسلوں کے اندر واٹ کا کو گھسیٹ دوں گا، میں ان کی نسلوں کو تباہ کر دوں گا، کیونکہ اس کے میوزک جو ہے بدروؤں سے بھرا ہوا ہے. وہ اپنے میوزک کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، فلموں کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں. شراب نوشی، فحاشی، ہر چیز ہم فلموں میں دیکھتے ہیں پورا گھرانہ بیٹھ کر، اور پھر ہم انہی پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، انہی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ ابلیس اپنی چھاپ ہمارے اندر چھوڑ دیتا ہے. یہ آگے اس کو پڑھیں. لیکن یہ بھی میں خوری سے جگمگاتے اور نشہ میں لڑکھڑاتے ہیں. کاہن اور نبی بھی نشہ میں چور اور میں غرق ہیں. وہ نشہ میں جھومتے ہیں، وہ رویا میں خطا کرتے اور عدالت میں لذیذ کھاتے ہیں. جی کیا سننے میں آیا ہے؟ سنا ہے کسی نے غور سے؟ یہ آئے ذرا غور سے سنیں، آگے بھی آپ دیکھیں گے تو شوق ہونے کے چاہے یا پتہ ہی ہوگا آپ سب کو، کیونکہ آج ہر چیز ہم جانتے ہیں. یہاں لکھا ہے، لیکن یہ بھی میں خوری سے ڈگمگاتے ہیں. کون؟ نشے میں لڑکھڑاتے ہیں. کاہن اور نبی کی بات ہو رہی ہے. کاہن اور نبی عام نہیں، خاص خدا کے مذبح پر کھڑے ہونے والے لوگ، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. جی بہت رہا ہوں، ان کو بھی جانتے ہوں گے ہم سب. کون ہے؟ جی ہے تھوڑا آگے اور بھاگ دو. ایک آج جی یہ پڑھیں. ہر ایک کہتا ہے تم آؤ میں شراب لاؤں گا اور ہم خوب نشہ میں چور ہوں گے، اور کل بھی آج ہی کی طرح ہوگا بلکہ اس سے بہت بہتر. یہ پلاننگ کرتے ہیں، آؤ ہم کل کی طرح، آج کی طرح کل بھی ایسے ہی کریں گے. یہ آگے بڑھا دیں سلائیڈ. تو جی پارٹیاں چل رہی ہیں. نبی اور کاہنوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کسی عام شخص کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے. عام شخص نے تو انجی مار جانا ہے. خدا کا بندہ پترس کہتا ہے کہ اسی بڑی مشکل نہ داخل ہو گے تو جڑے عام لوگ نے انہاں تک کی ہوئے گا. آگے بڑھائیں بھائی صاحب. میکا بھی یہی شہادت دیتا ہے، بتاتا ہے میکا نبی اس کا 2 باب اس کی 11 آیت. اگر کوئی جھوٹ اور بطالت کا پیرو کہے کہ میں شراب و نشہ کی باتیں کروں گا تو وہی ان لوگوں کا نبی ہوگا.
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਪੀਓ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਾਦਰੀ ਮਾनते हैं, सारे ਉਹਨੂੰ ही बिशप मानते हैं, सारे ਉਹਨੂੰ, क्योंकि हमने अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक अपने उस्ताद चुन लिए हैं। हमारे अंदर इब्लीस की छाप आ गई है। हम अपनी ख्वाहिशों को, बल्कि हम अपनी नहीं बल्कि अपने बाप की, इब्लीस दुश्मन इब्लीस की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। ये वो लोगों के बारे में है जो इब्लीस के पैरोकार हैं, जो इल्यूमिनाटीज के साथ राब्ते में हैं। वो दीनदारी की वजह तो रखते हैं मगर उसके असर को कबूल नहीं करते। ये आगे बढ़ाएं। तो भाई साहब मैंने कह रहा था कोई खास मखसूसियत हो रही है, क्यों भाई साहब? हाँ है ना, ऐसे नहीं कोई खड़ा हुआ और वो बैठा हुआ, ये भी कोई है शख्स। आगे बढ़ाएं जी। ये शराब नोशी के बारे में बाइबल मुकद्दस में शराब नोशी हराम है। हमारी मसीहत में शराब हराम है, मना किया जाता है इसके बारे में। लोग हमें इसके बारे से ही जानते हैं। खुदा कहता है कि तुम जो हो गैर अक़वाम के सामने मेरे नाम को क्या करते हो? नापाक करते हो, नजीस करते हो। वो कहते हैं मसीह लोग शराब ही बड़ी पीते हैं, बहुत शराब पीते हैं, भावें आप भी उर्दू ज्यादा पीते हो। हमारी मसीहत में ये जायज नहीं है। खुदा का कलाम हमें मना करता है, इसमें बहुत सारे हवाले जात हैं। आगे बढ़ाएं इस स्लाइड को। ये भी शराब नोशी बाइबल मुकद्दस में मना है, ये भी हवाला जात है। अगर किसी को चाहिए तो बाद में मुझसे ले सकता है। आगे बढ़ाएं भाई साहब, टाइम नहीं है क्योंकि आगे और बढ़ते हैं अभी। ये ना हमवार जुए में ना जुतो, जो हम गैर अक़वाम में शादियां करते हैं, हमारी बेटियां हमारे बेटे, ये मुखालिफे मसीह हैं सारे। इनके अंदर कोई खुदा का डर खौफ नहीं है, ये कोई खुदा के कलाम को नहीं मानते। इनके अंदर वो खता की रूह है, गुमराह करने वाली रूह है, और वो हैवान है, मुखालिफे मसीह है इनके अंदर, उनकी स्पिरिट है इनके अंदर। और लिखा है जी, हवाला ये पढ़ के सुना दे रहा। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत? कोई है शराकत, कोई है मेल जोल? नहीं। तो फिर मेरे अजीजों, क्यों हमारी बेटियां हमारे बेटे इस गलत काम में? क्योंकि उनके अंदर मुखालिफे मसीह की रूह है, इब्लीस की छाप है उनके अंदर। मेरे अजीजों आगे बढ़े जी। ये तस्वीर के जरिए से कुछ समझ में आ रहा होगा। बदन के बारे में क्या लिखा गया है? क्या तुम नहीं जानते ये बदन खुदा का मक़दस है, इसमें खुदा का रूह बसा हुआ है? जी आगे बढ़े। जब हम इसको बर्बाद करते हैं मेरे अजीजों, खुदा खुश नहीं होता। ये खुदा की हैकल है। जी भाई साहब आगे करें। भाई साहब टाइम पे लेना ही होगा, टेंशन ना लो, पूरा करांगा काम। हाँ बेफिक्र हो भाई। आप बोर तो नहीं हो रहे? क्योंकि दुआ देखो और भी खुदा दे खादम ने मैसेज देना है। ये बर्दाश्त कर सकते हो तो फिर करांगा आगे बहुत और गल्लां हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मक़दस है? क्या हम नहीं जानते कि हम बच्चे हैं? हमें पता नहीं है हमारे बदन के बारे में। ये किसका मक़दस है, किसका घर है, किसकी हैकल है ये, जो हम इसको बर्बाद करते हैं नशे से, इब्लीस की छाप अपने माथे पर लगाकर, उससे भी हम बर्बाद करते हैं। और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे हुए हो। एनु फ्री फंड का ना समझो, कीमत दी थी, कफारा दिता है वास्ते खुदा ने। जिसको आप नशे में बर्बाद करते हैं, नाराज़गी नापाकी में बर्बाद करते हैं, फाशी में बर्बाद करते हैं, इब्लीस की छाप लिए हुए फिरते हैं। याद रखिए, दोज़ख आप हम सब के लिए नहीं बनाया गया, जहन्नुम हमारे लिए नहीं बनाया गया। किसके लिए बनाया गया है? शैतान। दुश्मन इब्लीस के लिए बनाया गया। लेकिन असी आप ही उसकी मर्जी ना जाने, हम खुद उसकी छाप अपने माथे पर लेते हैं, हम खुद उसे एक्सेप्ट करते हैं। ये आगे बढ़ाएं, ये भी आगे बढ़ा दें। और एक आयत और आपको बढ़ानी है, ये पढ़े जरा। तुम मुर्दों के सबब से अपने जिस्म को जख्मी ना करना और ना अपने ऊपर कुछ गुदवाना, मैं खुदावंद हूँ। जी लिखा है, तुम मुर्दों के सबब से अपने जिस्म को जख्मी ना करना। कौन करते हैं जख्मी? नहीं कर रहा है। कर देने ना ते जाने हो थे जाके चोल खान जाने हैं, चीज़ा खान जाने हैं, लुटन जाने हैं, जूस पीन जाने हैं। हम भी शरीक होते हैं उनमें, हम भी उनके मातम में शरीक होते हैं, खाते पीते हैं। क्या खुदा हमें इजाजत देता है? खुदा मना कर रहा है। ये शरीयत की किताब में खुदा ने एक कानून बनाया है, जो इस कानून को तोड़ता है खुदा उसको सजा देता है। और फिर जिस्म पर खुदवाना, सब तो पहला मैं ये टैटू बनवाया। जब मैं टी शर्ट पहनता तो आपको दिखाता, मुझे पता नहीं था मैंने यहाँ टैटू बनवाया।
बिच्छू का टैटू यहाँ बनवाया और कितने लोगों ने बनवाया है, लेकिन मुझे उस वक्त नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? जब माँ बाप मसीह में हो, उसकी तालीम हो, माँ बाप अपने बच्चों को सिखाएंगे तो उनको पता चलेगा ना। आज ये हमारा हाल है। इब्लीस इस तरह हमारी नस्लों को तबाह और बर्बाद कर रहा है। बताओ, 2 लाख का जितना तबाह हो जाता है। ये आगे बढ़ाए भाई साहब, ये देखें, ये किसकी छाप है? खुदवाने का मना किया है खुदा ने, टैटू बनवाने का मना किया है, कुछ भी ना खुदवाना। फिर भी इसी याद है, देख के वाओ भाई साहब। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं, लेकिन सिर्फ मैंने फेस की, मुझे ठीक लगी। जी भाई साहब आगे बढ़ाएं। ये मार्को बीस्ट है, इब्लीस की छाप है इनके माथों पर। इन्होंने इब्लीस को कबूल किया हुआ है पूरे तौर पर। 666 में ये अपनी जिंदगी गुजारते हैं उस मोहर पर, इनके माथों पर लगी हुई है। ये अपने आप को बड़ा सेलिब्रिटी समझते हैं। ये देखें, बदन खुदा का मक़दस है, इन बदनों के अंदर खुदा का रूह बसेगा। जी बताएं जरा, खुदा ने मना किया है तो अपने बदन पर ना खुदवाना कुछ भी। जो चीज मना करते हैं शैतान वही काम करवाता है। जी आगे बढ़ाएं भाई साहब। पान गुटके भी खाते रहे सारे, शराबा भी पीते रहे सारे। इसने अपनी बॉडी मॉडिफाई कराई है, किसी तरह सुअर की तरह लग रहा है ये पिग। एक और शक्ल थी कुत्ते, एक शख्स ने डॉगी का चेहरा लगवाया हुआ था, शायद वो इसमें नहीं है, लेकिन मैंने उस पर 2017 में बताया था उसके बारे में। ऐसे ना खुदवाना, सिर्फ खुदवाने का मना किया और पूरे जिस्म ही ना पूरे चेंज बॉडी मॉडिफाई कर ली। आगे बढ़ाएं जी भाई साहब, ये क्या लिखा है जी? इस वास्ते खुदा ने उनको उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं। उनके बदन क्या हो? आपस में बेहुरमत किए जाएं। ये बेहुरमती करते हैं अपने बदनों की, क्योंकि वो जानता है इब्लीस कि बदन खुदा का मक़दस है। अगर आप बदन सही रहेगा तो इसके अंदर खुदा आ जाएगा। ये बदन नापाक रहेगा, खुदा के हुक्मों आयनों के खिलाफ चलेगा, नशे में, हर बदकारी में, बुराई में मुबलिस रहेगा, इब्लीस की छाप लिए फिरेगा, तो खुदा इसे कबूल नहीं करेगा। यहाँ लिखा है, खुदा भी आता है, इन्होंने दे दिया ख्वाहिशात के मुताबिक, इन्होंने नापाकी में खुदा ने छोड़ दी। नापाक करो, बेहुरमत करो अपने बदनों को। आगे बढ़ाए भाई साहब। इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शर्तों में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी औरतों ने अपने तिब्बी काम को खिलाफे काम से बदल डाला। खिलाफे तिब्बी काम से बदल डाला। ट्रांसजेंडर बन रहे हैं, औरत मर्द बन रही है, मर्द औरत बन रहा है। खुदा की जो खुदा ने जिस्म दिया है, जिंदगी दी है, उसको कबूल नहीं करते, क्योंकि खुदा ने अपनी मानियत बनाया। आगे बढ़ाएं भाई साहब, आगे बढ़ें। इसी तरह पीछे मर्द भी औरतों से तिब्बी काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए, यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रसाई के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के बदला पाया, लायक बदला पाया, गुमराही के लायक बदला पाया। गुमराह हो गए लोग। आज क्या हो रहा है? हमें इब्लीस हमारे अंदर समा गया है, वो छाप हमने अपने माथे पर ले ली है। आगे बढ़े भाई साहब। 2012 में ये लड़की थी, 2012 में, और आफ्टर 2023 में ये क्या हो गया? इन्होंने अपने तिब्बी काम को बदल डाला, खुदा की दी हुई नेमत को फरामोश कर दिया। आगे बढ़े भाई साहब। यहाँ तक के पास्टर भी हैं ट्रांसजेंडर, अमेरिका में, दुनिया में, हर जगह आज पास्टर हैं। जिन्स परस्तों को पासवानी का ओहदा दे दिया गया है। लेकिन मेरे चीजों, ये वो लोग हैं जिन्होंने इब्लीस की छाप अपने माथे पर ली हुई है। करने बैठे काम थे, आगे मसबा ने हो जाना। आगे बढ़ाएं भाई साहब। ये एक और तस्वीर है, ये एक लड़का था और ये क्या हुआ? लड़की बन गई। आगे बढ़ाएं भाई साहब। और चर्च ने भी सेम कपल को प्रेसिडेंट, मतलब सबको एक्सेप्ट कर लिया, जो सेम, जैसे मर्द की शादी करा रहा है, औरत की शादी करा रहा है, जानवरों के साथ शादियां हो रही हैं, सबके साथ हो रहा है, और ये इजाजत मिल गई है। पूरी दुनिया में इजाजत है। एनजी कर ले जनाब, पाकिस्तान जी भी कानून हो गया पास, हो गया ना।
آگے بڑھائیں جی. یہ مخالف مسیح ہیں سارے. یہ 666 کی چاپ ہے, یہ گے پاسٹر ہے. یہ کلر جو ہے LGBT چرچ ہے, آپ اس پہ سرچ کریں گے نا گوگل پہ آپ کو سامنے آ جائیں گے ساری. آگے بڑھائیں. ٹرانسجینڈر پاسٹر بشپ. ایک حبشی کھوجا تھا, بائبل مقدس میں ذکر تھا اس کا, پڑھا ہوا شاید آپ نے, لیکن وہ اس کی سوچ, اس کے خیال خدا کے ساتھ تھے. وہ اکیلا بھی جا رہا تھا تو کلام بھی پڑھ رہا تھا. وہ کھوجے خدا کی طرف سے جو پیدا ہوتے ہیں وہ کھوجے ہوتے ہیں, لیکن جو خود بنتے ہیں, کھوجے کے بارے میں بھی حوالے ہیں. آگے بڑھیں. اب یہاں کیا ہے, ون ورلڈ ریلیجن, دنیا میں ایک ہی مذہب ہے. یہ اجازت, یہ بھی اصول پاس ہونے والا ہے, رول پاس ہونے والا ہے 666 کا آفس, ورلڈ ون ورلڈ ریلیجن. پوپ آگے ہے 666. ابلیس کی چھاپ اس کے مہر پہ لگی, اس نے بیچ دیا اپنے آپ کو, روح بیچ دی ہے, اور یہ قانون اسی کا چلا رہا ہے دنیا میں. جو یہ کہتا ہے سارے مانتے ہیں, سارے مانتے ہیں. ان کی کلیسیا بڑی اسٹرانگ ہے. آگے بڑھا دیں بھائی صاحب. اس نے قید کر دیا انسانوں کو دماغوں میں, سوچو کو, خیالوں کو قید کر دیا ہے, قید ہو کے رہ گئے ہیں ہم لوگ. آگے بڑھائیں. اور یہ ویٹیکن نیوز سٹینڈز پریسٹ کین بی بلیس سیم سیکس یونین, بریکنگ نیوز آ رہی ہے, سیلیبریشن ہو رہی ہے, ایک جینڈر سے خوش ہیں. خدا جسم پر جیسے سلوم اور عمرہ میں خدا نے آگ اور غضب برسائی, یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی خدا کی بنائی مخلوق ہے. خدا, آپ کو پتا ہے چھوٹے بچوں میں یہ خواجہ سرا کی اسپرٹس کام کرتی ہیں, آپ کو شاید نہیں پتا. چھوٹے بچوں کے اندر خواجہ سرا کی اسپرٹس جو ہوتی ہیں, ان کے اندر بچپن سے ہی کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. خدا نے جب ایک بچہ لڑکا پیدا کیا ہے تو وہ کیسے لڑکی والی حرکتیں کر سکتا ہے. ایک خدا کی قدرت ہوتی ہے, خدا کا جلال الگ ہی ظاہر ہو جاتا ہے. لیکن میرے سے یہ اسپرٹس ہوتی ہیں ابلیس کی, یہ بچوں کے اندر کام کرتی ہیں. بچپن ہی سے ان کے ذہن کو, دھیان کو, سوچوں کو عورتوں میں تبدیل اور لڑکیوں کی طرح بنا دیتے ہیں ان کو. آگے بڑھائیں. یہ 666 ماسٹر, یہ ڈرنک ہے, سافٹ ڈرنک ہے, اس کو سارے آگے بڑھائیں پاس, ان کو بھی آگے بڑھا دیں. یہ دیکھیں باڈی موڈیفائی کر لی, اپنے جسم کو مکمل طور پر 666 کی چھاپ, ابلیس کی چھاپ لے لی ہے. آگے بڑھائیں پاس. LGBT چرچ جس کی میں آپ کو بتا رہا تھا, کٹنگ کرانے ہیں اسی بچہ نہیں اپنے سیدھے. ایک اور سٹائل تھا, شاید وہ نہیں آیا ہوا اس کے اندر. تو خدا کا خوف کریں, ابلیس کی چھاپ نہ لیں, اپنے بچوں کے اوپر نہ لیں. آگے بڑھائیں. ان کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ تاج کے اندر 666 کی پورے ابلیس کی چھاپ ہے. آگے بڑھائیں بھائی صاحب. یہ سمبلز جڑے اسی انجن کرنے ہیں, سارے انجن کرنے ہیں. یہ دیکھیں کہ اپنی یہ سیکرٹ نشان ہے ابلیس سے محبت کا اظہار ہے ایسے, اور میں نہیں کر سکتا ہے چیزیں. ہم لوگ ایسے تصویریں کھنچواتے ہیں, پتہ نہیں الٹے سیدھے ہاتھ کر کے سیلفیاں لیتے ہیں, بہنیں بھائی بچے سارے, پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ کوڈ ورڈ ہے سیکرٹ ابلیس کے. اپنی پہچان آئیڈینٹی شو کرتے ہیں کہ ہم ابلیس کے پیروکار ہیں. جی آگے بڑھائیں. یہ دیکھیں سمبل ہے. یہ ایسے کرنے والا پیار کا اظہار کرتا ہے, بدقسمتی کا نشان اور خوش قسمتی کا اشارہ, ٹھیک ہے, اور یکجہتی کے لیے ایسے اتحاد. آگے سب کو نظر آ رہا ہے. آگے بڑھائیں بھائی صاحب. یہ انسان جسے خدا نے اپنی شکل و شبیہ پر بنایا, ابلیس کی چھاپ آج ان کے اندر کام کرتی ہے. یہ ایسے ہیں, آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. یہ بھائی صاحب اس کے اوپر سائڈ میں ایک تصویریں ہیں, وہ بھی دکھا دیں, بس ختم کر رہے ہیں. سو میرے چیزوں یہ مارکو بیسٹ ہے. یہ ابلیس اس طرح کام کرتا ہے ہماری زندگیوں میں, اس طرح ہمیں سکھاتا ہے. یہ مضمون بہت سارے 3-4 مضمون بہت بڑے بڑے ہیں, لیکن ابھی 9 بج گئے ہیں, میرے خیال سے 1 گھنٹہ ہو گیا شاید, یا 1.5 گھنٹہ, 1 گھنٹہ ہو گیا. جی سب سے اوپر ہے میرے خیال سے, سب سے اوپر. ہاں یہ ہو گئی ہیں ساری. ٹھیک ہے میرے چیزوں, تفصیلاً جو ہے جتنا ہو سکا میں نے بتایا آپ کو. باقی میرے چیزوں خدا آپ کو برکت دے, اور ہمیں پہچاننا ہے مارکو بیسٹ کو, ابلیس کے نشان کو. وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ابلیس کے پیروکار ہیں. خدا اس کے وسیلے سے برکت دے.